نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين۔ اللہ رب العزت دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات نے سنو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا کہ تحقیق وہ آدمی فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ نو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ اس نے اپنے رب دے نام نو یاد کیتا، فصلی پھر اس نے نماز پڑھی۔ کچھ مفسرین اس طرف گئے کہ اس تو مراد نماز عید الفطر ہے کہ قد افلح من تزکا کہ وہ بندہ فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ نو پاک کر لیا، یعنی اس نے روزے رکھے اور روزیاں دی برکت دے نال اللہ کریم نے اس دی خطاواں معاف کر دیتی۔ وذکر اسم ربہ اس نے اپنے رب نو یاد کیتا، یعنی تکبیرات پڑھدا پڑھدا عید دی طرف گیا، فصلی پھر اس نے نماز عید پڑھی۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ اگر اس دی طرف دیکھا جائے تو یہ حقیقت ہے کہ رمضان المبارک دے اندر جدو انسان روزہ رکھدا ہے اور رات نو قیام کردا ہے تو یقیناً اللہ پاک دا اس تے ایسا فضل و کرم ہے کہ اس دیاں خطاواں معاف ہو جاندیاں ہیں۔ اور عید دا جو لفظ ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماندے نے کہ عید لوگ سمجھدے ہیں اچھا کھانا کھانا، اچھے کپڑے پہننا، دنیاوی لذتاں، لیکن آپ چونکہ عید والے دن جواں دی روٹی کھا رہے سن، وہ بھی کی روٹی ہوندی آ کہ اکثر روٹی بھی باسی ہوندی آ، انہوں پانی دے اندر نرم فرماندے سن پھر روٹی کھاندے سن۔ عید والے دن ایسا ہاں آپ کر رہے ہیں، روٹی کھا رہے سن۔ تو ایک بندے نے پوچھا کہ حضور اج عید دا دن ہے اور آپ جواں دی روٹی کھا رہے ہو۔ آپ نے فرمایا اب عید اس چیز دا نام تو نہیں ہے کہ کھانے اچھے بندہ کھاوے، بلکہ عید اس چیز دا نام ہے کہ خطاواں معاف ہو جان، اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے آپ نے عید دا معنی ہی نہیں کیتا، بلکہ فرمایا آپ نے اس بندے نو کہ اس دنیا چ بھی ساڈی عید ہے، محشر دے دن بھی ساڈی عید ہوئے گی، کہ عید ہمیشہ خوشی دا نام ہے۔ اور خوشی کس چیز دی ہے کہ اللہ رب العزت نے ساڈے گناہ معاف کر دیتے، اللہ نے ساڈے تے مہربانی فرما دیتی۔ اور عید نبی پاک دی امت دی عید الگ ہے، باقی امتاں دیاں عیداں الگ ترتیب رکھدیاں نے۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے تو 3 قسم دی عیداں قرآن نے بیان کیتیاں رسول اللہ دی آمد تو پہلے پہلے۔ ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ دی قوم عید کر دی ہاں
لیکن وہ بھی عید دے اندر گڑبڑ ہی کرتے سن. تو قرآن پاک گواہ ہے کہ لوگ عید واسطے نکلے گھروں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ نال محبت کردے ہن, اللہ دے خلیل ہن. تو آپ نے اسے دن ہی کلہاڑا لیا اور جتنے بت ہن سب توڑ دیتے, گردناں کٹ دیتیاں اور وڈے بت دی گردن تے کلہاڑا بھی رکھ دیتا. تو جدو عید والا شوبہ کر کے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا بت خانے دے اندر بھی یہ تو ساڈے خدا جو ہیں سارے مر گئے ہیں, انہاں دی گردناں کٹیاں گئیاں نے. اے سب نو معلوم ہا کہ کم ہور کوئی بھی نہیں کر سکتا, یہ صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کر سکتے ہیں. آپ نو لیاندا گیا, آپ نو بھی اس بات دا پتا ہے کہ لوگاں دے خداواں دی گردناں کٹیاں جان تو پھر کیا وہ خاموش ہو جان گے؟ تو آپ نے اللہ دی محبت لئی اپنی جان نو داں تے لگا دیتا ہاں, اور انہوں نے پوچھن تے پھر اگے خوبصورت جواب بھی دے دیتا بھئی یہ تواڈے خدا نے اپنے وڈے کول پوچھ لو بھئی کس نے انہاں دیاں گردناں کٹیاں نہیں, بھئی کلاڑا تو وہ دے کندھے تے رکھیا ہویا ہے تو وہ دے کول پوچھو, تواڈا رب ہے. اے اس طبقے دی عید ہے جس کا قرآن نے اشارہ کیتا ہے. دوسری عید سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مد مقابل فرعون ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی مد مقابل نمرود ہاں. اور اللہ رب العزت دی عادت انہیں رہی ہے کہ دنیا دے اندر جدو اللہ نے اپنے محبوبہ نو بھیجا ہے تو مد مقابل بھی بڑے سخت لوگ آئے, لیکن ہر جگہ دوتے اللہ کریم نے اپنے محبوب بندیاں دی مدد فرمائی اور غلبہ ہمیشہ اللہ دے محبوبہ دا ہی رہا ہے. کدی ایسا نہیں ہویا کہ اللہ رب العزت نے کسی نے منتخب کیتا ہوئے اور پھر غلبہ کسی ہور دا ہو جائے. اے پوری کائنات ایسا نہیں ہویا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اللہ دی شان ہے کہ فرعون دے گھر ہی اللہ نے پلوائے, اور وہ فرعون جڑا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خاطر بچے قتل کرواندہ رہا اور 12,000 بچے اس نے قتل کروائے. جو نجومی وغیرہ طبقے نے انہوں دسیا کہ ایک بچہ پیدا ہوئے گا تیری سلطنت دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان گے, تیری خدائی دا خاتمہ ہو جائے گا. تو اس نے کی بنیاد رکھی ہے کہ بچہ پیدا ہی نہ ہون دیتا جاوے, جے ہوئے تو بچپن وچ انہوں قتل کر دیتا جائے. اور اللہ دی شان کی ہے کہ 12,000 بچے اس نے قتل کرائے اور یہ بچہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں فرعون دے گھر ہی پلوا چڑھا. اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی ماں آ کے دودھ بھی تھے نہ دے گھر پلاندی ہے, پھر دودھ پلان دا اجر بھی لے رہی ہے, اجرت بھی وصول کر رہی. اے اللہ دی شان ہے. پھر اسے دے گھر پلوا کے پھر ایک ایسا ٹائم آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا نبوت دا. اے چونکہ خدائی دے دعویٰ دار ہے تو معاملہ تو بالکل ہی الٹ ہے. اس نے جادوگر بلائے اور اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو عصا عطا فرمایا. جادوگر کی کردے ہن, رسیاں پھینک دے ہن, او سپ بن جاندے سن, وچ پارا بھر دیندے ہن. ادھے اللہ کریم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو عصا عطا فرمایا کہ تسی عصا پھینکو گے اژدہا بن جائے گا, یہ ساری رسیاں نو کھا جائے گا, سارے سپ جو بنے ہون گے سب نو کھا جائے گا. تو غلبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا ہی ہے. تو دوسری طرف اسے دریا چوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا لشکر گزر رہا ہے تو اللہ فرما رہے اپنا عصا مارو. آپ نے دریائے عصا ماریا تو سڑک بن گئی, پانی کھڑا ہو گیا. پانی کھڑا ہی کدے نہیں ہویا, پانی دیاں تو دیواراں نہیں بن دیاں لیکن دیواراں ہو گئیاں, اے وچ خشک ہو گئی جگہ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام دا لشکر گزر رہا ہے تو مٹی دی دھوڑ اڑ رہی اس سے گزر گئے رستے بن گئے لیکن جدو لشکر فرعون دا آیا ہے وہ اسے غرق ہو رہا ہے. یہ اللہ رب العزت دی شان ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی قوم کس دن عید مناندی ہے؟ جس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فتح عطا فرمائی. اس خوشی دے اندر عید منایا کر دے ہن. اے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے قوم دی عید ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور آیا تو قرآن کریم اس بات دا گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قوم آئی اکٹھی ہو کے کہ تسی اللہ کو دعا کرو اللہ آسمانہ تو روٹیاں بھیجے دسترخوان آ جائے رب دا کھانا آئے. آپ نے انہوں نے بات آکھی ہے کہ کھانا تو آ جائے گا لیکن نہ شکری کرو گے پھر اللہ ایسا عذاب بھیجے گا کہ کسی نے دنیا چ اللہ نے ایسا عذاب نہیں دیتا ہوئے گا. مختلف روایات نے ایک روایت 5000 آدمی اکٹھے ہو گئے. آپ نے دعا کی تھی کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا کہ یا اللہ آسمانہ تو دسترخوان بھیج دے ساڈے لئے عید ہو جائے. اللہ کریم نے آسمانہ تو دسترخوان بھیج دیتا. دسترخوان تے مچھلی پکی ہوئی لگ گئی روٹیاں آسمانہ تو آ گئیاں. اللہ تو قادر ہے سب کچھ کر سکتا ہے. تو آسمان دے کھانے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی قوم کھا رہی ہے. پھر آپ دا حکم ہے بھئی اتھے کھا لینا ہے جیب وچ نہیں پانا چوری کر کے نہیں لے جانا. لیکن ایسا طبقہ ہے کہ نال نقد نافرمانی والا شعبہ بھی رکھ دے ہیں کہ کئیاں نے چوری بھی روٹی کیتی مچھلی چوری بھی کیتی کہ کچھ لوگوں نے دکھاواں گے کہ واقعی اللہ رب العزت نے آسمانہ تو انہاں لئی کھانا نازل فرما دی. اور جس طبقے نے نافرمانی کیتی پھر قرآن گواہ ہے کہ نافرمانی ہوئی تو نافرمانی تے انہاں لوگوں نے ہی سور اور بندر بنا دیتا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے آئے. حدیث پاک کی ہے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے کہ جمعے والا دن جو ہے یہ تمام دنوں دا سردار دن ہے. کیوں؟ اس دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا تے بھیجے. آپ دی امت دیاں عیداں اور پہلیاں امتاں دیاں عیداں دا فرق ہے. پہلیاں عیداں کسے وجہ دے نال ہیں اور محض خوشی دا نام ہے کھیل کود دا نام ہے. لیکن رسول اللہ دی امت جو ہے اے اللہ پاک دے انعام جدو نازل ہوئے اس انعام دے اندر کی کرنا چاہیے دا اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے. اس شکرانے دا نام اس امت دی عید ہے کہ اے اللہ پاک نے مہربانی فرمائی اس امت نو رمضان المبارک دیتا پھر اس امت نو لیلۃ القدر عطا فرمائی پھر اس امت دی خطاواں معاف کیتیاں. پھر جدو اے رات ہوندی ہے جس رات چند چڑھدا ہے ساری رات فرشتے اللہ رب العزت آسماناں دے بھیجدا ہے کہ اعلان کر دیو کہ جنہاں لوگاں روزے رکھے رات نو قیام کیتا اللہ نے انہاں دی گناہ معاف کر دیتے. اور صبح تک اعلان ہو رہا ہوندا حتیٰ کہ جدو لوگ عید دی نماز پڑھدے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اعلان کر رہے ہوندے نے کہ امت محمدیہ اللہ نے تہاڈے گناہ معاف کر دیتے. گلیاں بازاراں اور رستیاں دے اندر کھڑے ہوندے نے فرشتے. اس امت دی عید دا اصل مدعا ہا گناہ دی معافی. اس لیے مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ ہر او دن عید ہوندا ہے جس دے گناہ کوئی نہ ہو. اللہ والیاں دا ہر او دن عید ہے جس دن نافرمانی اللہ دی نہ ہوئے. تو گویا کہ انہاں دے خیال ہے کہ عید ہے اسے چیز دا نام کہ رب تعالیٰ دا فرما بردار ہو جائے. جدو فرما بردار ہو جائے گا
پھر اللہ پاک دے انعام اس تے ہون گے، اور تمام کائنات دی جتنی امتاں ہیں سب تو زیادہ اللہ نے انعام رسول اللہ دی امت لی بھیجے، کہ جس رمضان شریف دی یہ شان ہوئے کہ جنت دے دروازے ہی کھول دیتے جان اور دوزخ دے دروازے ہی بند کر دیتے جان. پھر ایک دن وہ بندہ گنتی نہیں کر سکتا جو حدیث دے لفظ نے کہ کتنے لوگ دوزخ چوں کٹ کے جنت وچ بھیجے جا رہے ہوں. اور نماز دے اندر ایک ترتیب ہوندی ہے، انسان بھول جاندا ہے، تو جدوں بھولے تو پھر کی کرنا پوندا ہے؟ سجدہ ساو. یہی ہے طریقہ. اسی لیے بعد مفسر اس طرف آئے کہ رمضان شریف دیاں جو کمیاں کوتاہیاں غلطیاں، کسے کولو کوئی غلط نظر اٹھ گئی، کسے کولو زبان چوں کوئی لفظ غلط نکل گیا، کوئی چگلی ہو گئی، کوئی غیبت ہو گئی، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، تو اس دا علاج بھی اس امت لی بھیج دیتا گیا کہ تسی فطرانہ ادا کر دیو، اور جڑیاں کمیاں روزیاں دیاں ہون گیا اللہ پاک دور فرما دے. اور او دا بھی منشا یقیناً نہیں ہا کہ ایک طرف تو غربت نہ رہے، کہ غریب لوگ جو ہیں وہ بھی عید دی خوشیاں دے اندر شامل ہو جان، اور دوسرا ہا کہ جنہ لوگاں روزے رکھے ہیں انہاں دے روزیاں دیاں غلطیاں اللہ معاف کر دے. تو ایک کتنی خوبصورت ترتیب ہے کہ سجدہ صاحب کرنے نال نماز دی غلطی معاف ہو گئی، اور فطرانے دین نال روزے دی کمی کوتاہی اللہ کریم معاف فرما دین. تو اپنے شعبے دے اندر ساری ترتیب ہے ہی معافی والی، اور اسے معافی نو ہی عید آکھیا گیا ہے. لیکن اگلی بات ہاں کہ کی اسی کر دے ہاں، کیا رمضان شریف جی میں ختم ہویا تو پھر قانون جڑے پہلے مہینے والے ہیں چھوڑ دینے چاہیے دینے، کہ وہ آدمی جڑا اپنی زبان تے کنٹرول کر رہا ہا، اپنی نظر تے کنٹرول کر رہا ہا، اپنے ہتھاں تے اور پیراں تے کنٹرول کر رہا، گناہ دی طرف نہ مائل ہون، کیا جس طرح عید آ جانی چاہیے پھر گناہ انہیں شروع کر دے وے؟ یہ بات اپنے ہاں جو ہے یہ نہیں استغور کیتا گیا، نہیں سوچا گیا کہ عید دا تو مطلب ہی یہ ہاں کہ لوگوں تسی نماز پڑھی عید دی جاؤ تو ہنو معاف کر دیتا، پچھلے گناہ تو ہڈے معاف ہو گئے، لیکن معاف کرا کے تو پھر اگے نوے سرو شروع کر دے وے. استغور کرنا چاہیے دا کہ اصل جو مدعا ہا رمضان المبارک دا، او مدعا ہا انسان متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے. اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والے ہوں روزے تواڈے تے فرض کیتے گئے جس طرح پہلیاں قوماں تے فرض ہوئے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تسی پرہیزگار ہو جاؤ، صاحب تقوی ہو جاؤ. تو صاحب تقوی کی ہا کہ گناہ تو بچ جانا، اسے دا نام تقوی. تو سارا معاملہ اسی خراب کر بیٹھے بے. جس طرح ہی عید ہوئی چند نظر آیا وہ سارے اعمال چھوڑ دیتے، مساجد دی رونق نال ہی ختم ہونی شروع ہو گئی. پھر وہی بے حیائی وہی ترتیباں پھر شروع کر لیاں. حق تو یہ ہا کہ رمضان المبارک اس دے اندر جس طرح ایک بندے نے اپنے تے کنٹرول رکھیا ہا، گناہ تو بچ کے رہا ہا، تو ایدہ مقصد ہا کہ آئندہ 11 مہینے بھی پھر بچ کے رہتا. لیکن وہ بچنا کس طرح ہے کہ اس ماحول نو کسی طریقے دوام بخش دے وے، یہ عادتاں جڑیاں نے پکیاں کر لے. نہیں تو پھر ایک اور حل ہا خوبصورت، وہ حل ہا کہ پھر ایسے لوگوں کو مستقل بیٹھنا شروع کر دے وے. اگر آپ کو گناہ تو نہیں رکیا جاندہ تو گناہ تو رکن والیاں دے نال دوستی لگا لے. پھر کی ہو جائے گا کہ پھر او دا جو شعبہ ہے وہ تقوی والا قائم و دائم رہے گا. یہ بات بھی قرآن کریم نے سکھائی ہے کہ تقوی نو قائم رکھن دا کی طریقہ کار ہے. چونکہ تقوی رمضان دا مدعا تقوی ہے، روزیاں دا مدعا تقوی ہے،
لیکن تقوی پکا پکا کس طرح آدمی قائم و دائم رکھ سکتا ہے؟ آؤ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ ایمان والے ہو تقوی اختیار کرو اور نیکاں دے نال لگ جاؤ. جدوں تقوی اختیار ہو گیا پھر کی مقصد ہے نیکاں دے نال لگ جاؤ؟ اصل منشا ہے ہاں کہ اگر تسی تقوی کر لیا ہے ہن اس تقوی تے دوام چاہندے ہو کہ ہمیشہ دائمی متقی ہو جاؤ پھر نیکاں دے نال پکے پکے لگ جاؤ. پھر کی ہو جائے گا؟ تہاڈا تقوی بھی دائمی ہو جائے گا. تو اس تقوی دے دوام لئی وہ ماحول جو نیکی والا ہے اس نو نہ ترک کرے. اللہ دا فضل و کرم ہوئے گا پھر گناہ بھی نہیں آن گے قریب. جنہ دوستاں نو رمضان شریف چھوڑ چکیا ہے نہ دوبارہ دوستی کرے. جڑے گناہ ترک کر چکیا ہے نہ انہاں گناہ دے قریب جائے. جس نیکی دا صدقہ اللہ رب العزت نے انہوں تقوی دے دیتا ہے گناہ تو بچ گیا ہے اس تے پھر ڈٹ جائے. یہ اتنی کرم نوازی تھوڑی ہے کہ ایک مہینے دے روزے رکھدا ہے 10 مہینے اللہ رب العزت روز بتا کردا. ہمت ان تھوڑی جی رہ گئی بھئی 6 روزے اور کر لے شوال دے تو 10 گنا اس امت دا اجر ہے. تو 6 دا ثواب کتنا ملے گا؟ 60 روزے دا 2 مہینے پورے ہو گئے. تو اس امت دی شان ہے کہ پوری زندگی روزے نہ رہ سکتی اور پوری امت لئی قانون ہو گیا کہ ایک بندہ ساری زندگی روزے نال گزارے. کیا صاحب تقوی ہے یا نہیں ہے؟ کہ جس نے 1 مہینہ روزے نال گزاریا انہوں 1 مہینے دا ثواب نہیں ملیا انہوں 10 مہینے دا ثواب ملیا. امام مسلم حدیث نقل کر دینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تہاڈے لئی کتنی خوبصورتی اللہ نے رکھی ہے کہ 1 مہینہ روزے رکھ دے ہو 10 مہینے روزے رکھن دا اللہ اجر و ثواب دے رہے. تو باقی رہ گئے 2 مہینے تو فرمایا 6 روزے شوال دے رکھ لو یہ 2 مہینے بھی پورے ہو جان گے. پورا سال روزے چ گزر گیا. اور جس امت دا 1 سال روزے چ گزرے اگلا سال پھر روزے پھر سال ہو جائے تو ساری زندگی روزے نال گزر گئی. کیا وہ صاحب تقوی ہے یا نہیں ہے؟ اور دنیا دے اندر صرف ایک نبی ایسا ہے جس نے پوری زندگی روزے رکھی اور وہ سیدنا نوح علیہ السلام نے. عمر مبارک بھی بہت زیادہ ہے 950 سال تبلیغی زندگی ہے اور 950 سال ہی روزہ رکھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے جو پہلے نیکیاں دیکھتے ہیں آپ چاہتے ہیں میری امت چاہ جائیں. اے شان اللہ میری امت نو عطا فرما دے. حضرت داؤد علیہ السلام دے روزے سرکار نے فرمایا مینوں بڑے پسند نے. 1 دن روزہ رکھ دیاں 1 دن نہیں سن رکھ دے یعنی 6 مہینے روزہ رکھ دیاں 6 مہینے نہیں سن رکھ دے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام پورا سال روزہ رکھ دیاں پھر 1 سال نہیں رکھے 2 سال 4 950 سال روزے رکھے. آپ دکھائے کہ میرا امتی ساری زندگی روزے نہ رہے. تو پھر ایک کو صورت ہے کہ 6 روزے پھر یہ نہیں ضروری کہ اکٹھے ہی رکھے پورے مہینے دے اندر کر لے 6 روزے پورے کر لے تو اس دا اجر کی ہو گیا. خود سرکار نے یہ آیت سنائی پڑھ کے کہ من جا بالحسنت فلہ عشر امثالہا کہ لوگوں قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ نے فرمایا جڑا 1 نیکی لے کے آئے گا اللہ 10 گنا کر دے گا. تو جب 6 رکھے گا تو 60 ہو جان گے. 10 مہینے پہلے ہو گئے 2 مہینے نال مل کے 12 مہینے روزے ہی ہو گئے. آپ اندازہ کر لو کہ جس امت دا سارا سال روزے ہو من پھر ایک آدمی نے ساری زندگی روزے نہ چھوڑے ہو من تو پوری زندگی روزے نال گزار دیتی. وہ صاحب تقوی ہویا یا نہ ہویا؟ لیکن اگر عادات اس نے نہ چھوڑیاں تو سرکار نے کی ارشاد فرمایا کچھ بندے نے صرف انہوں نے بھوک اور پیاس 2 چیزاں حاصل ہوندیاں نے باقی کوئی شے حاصل نہیں ہوندی. نہ زبان تے کنٹرول کر دے نہ نظر تے کنٹرول کر دے نہ کنا تے کنٹرول کر دے تو کوئی چیز تے کنٹرول ہی نہیں کر دے صرف بھوکے رہندے نے اور پیاسے رہندے نے. بھوک اور پیاس تو علاوہ انہوں نے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. منشا تو تقوی ہے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے ہے. یہی روزے دا منشا ہے یہ مقصد ہے
نہیں سمجھ ہوندی ہے. دیکھو پکھے دا کی مقصد ہے بھی ہوا لگ رہی, یہ ہوا نہ دے پھر انہیں کھلا ہے کوئی فائدہ نہیں. بلب لگا دینے اگر روشنی ہو جائے, میک ہے کی مقصد ہے آواز دور تک جائے, تو جو نہیں ہوندی تو بے مقصد ہو گئی. تو جدو روزہ رکھیا تو پھر بھی گناہ تو نہ بچیا, تو پھر وہ روزے دا تو مدعا ہی نہ ہویا پورا. تو مدعا علی کوشش کرے کہ جو منشا ہے اللہ رب العزت دی اس تے ڈٹے کہ روزے دا منشا حاصل کرے. رو تقوی ہے. ایک چیز بڑی ہی آسان ہا, خوبصورت ہا, جنہیں لوگ جاب کرتے ہیں, میں بھی جاب کردہ رہا, تو اپنے تو سینئر دے بارے ہر ایک دا گمان ہوندا یار میرے تے خوش رہے راضی رہے تے جاب خوبصورت ہو جائے گی. انہیں ہے یا نہیں؟ او انہیں خوشامدہ کر رہا ہوندا اپنے تو سینئر اوگے اوگے یہی چل رہا ہوندا. اچھا نبی پاک تو بھی کو سینئر اللہ دی مخلوق ہے, ساری کائنات دے سردار, سارے نبیاں دے سردار, اللہ نے سانو ایسا محبوب دے دیتا ہے. تو حق یہ نہیں ہے کہ بندہ ہر قدم تے خیال کرے کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں یا راضی نے میرے اس عمل تے. اگر اس طرح ڈٹ جائے گا تو پھر کی معاملہ ہوئے گا, پھر انتہا آسانی ہو جائے گی. غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ, آپ دے مرشد شیخ شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ نے عوارف المعارف لکھی اور لکھ دینے کہ اے حضور کے امتی, یہ خیال کر لینا تیرا ہر عمل تیرا نبی وہ دیکھ رہا ہے. یہ ہر عمل بارگاہ نبی میں پہنچتا ہے. جدو یہ یقین ہو جائے کہ ہر عمل ہی بارگاہ نبی پہنچے گا, پھر آپ فرماندے نے پھر کچھ امتی لی بھی شرم ہونی چاہیے کہ کس طرح دا کام کر رہا ہے, وہ کی کر کے دکھانا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے بات یاد رکھنی, اس امت دے اندر بھی ایسے لوگ ہوئے جنہاں روزے رکھن دا کمال کر دیتا ہے. ہاں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے بڑے روزے رکھے. کسی نے کیا سال رکھے, 2 رکھے, 3 رکھے, 4, کسی نے کیا 12 سال روزے رکھتے رہے. ٹھیک بات ہے, لیکن آپ دے پوتے نہیں بالکل نال ہی میزار ہے, الگ بنی ہوئی. علاء الدین موج دریا رحمت اللہ علیہ آپ دی صحبت وچ بیٹھتے رہے ہیں. تو جدو آپ دا وصال ہویا تو آپ دا بیٹا 1 سال زندہ رہے, پھر انہوں دا وصال ہو گیا, پھر یہ سجادہ نشین بنے. لوگوں نے کیا ہن فرید الدین گنج شکر کتھوں آئے گا دوبارہ؟ یہ نوجوان سن, انہاں پوری زندگی روزے نال گزار دیتی. یعنی صرف عیداں دے روزے نہیں رکھے جو شریعت منع کر رہی ہے, باقی پوری زندگی روزے نال گزار دیتی. کہ ایک ہی خیال ہے کہ کیا ہن ایسے لوگ نہیں ہو سکتے جڑے روزہ رکھے. ایک صحابی نے سوال کیتا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لئے وصیت فرماؤ, ایک عمل کریں. فرما روزے نو اپنے تے لازم کر لیں. انہاں پھر سوال کیتا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک عمل آپ ارشاد فرماؤ. فرما روزے نو لازم کر لے اپنے آپ. تیسری باری پھر سوال کیتا, آپ نے فرما روزے نو اپنے آپ تے لازم کر لے. ایک روزے تے ڈٹ جائے گا, گناہ خود بخود چھوٹ جانے. اور اسی لیے اولیاء امت دہائے معمول رہا ہے کہ اگے پیچھے بھی انہاں کثرت دے نال روزے رکھے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگے پیچھے لی بھی خوبصورت ایک ترتیب سمجھائی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے دے اندر 3 روزے رکھتے ہیں. اکثر آپ 13, 14, 15 اے وہ روزے ہیں جڑے حضرت آدم علیہ السلام نے جس طرح جنت چ آئے دنیا چ, تو آپ نے 3 روزے رکھے ہیں. جنت ظاہر ہے جنت چ بندہ رہندا ہوئے تے زمین تے آوے تو آب و ہوا دا تو بڑا فرق ہونا چاہیے. آپ آئے سیدنا آدم علیہ السلام, آپ دی رنگت بدل گئی, بہت گورے رنگ دے ہن, تھوڑی جی رنگت چینج ہو گئی. تو جبرائیل علیہ السلام آگے کہ تسی روزہ رکھو. آپ نے 1 روزہ رکھیا, رنگت چینج ہو گئی. پھر دوسرا رکھیا, پھر اور چینج ہو گئی. جدو آپ نے تیسرا روزہ رکھیا تو پوری جنت والی پھر رنگت ٹھیک ہو گئی.
تو یہ 3 روزے سیدنا آدم علیہ السلام رکھ دے رہے، انہوں نے واقع جندہ ایام بیز سفیدی والے روزے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امت الارشاد فرمایا کہ اگر کو ہر مہینے دے 3 رکھ لے تو اجر 10 گنا ہی رہے گا. اس نے بھی اللہ رب العزت پورا مہینہ روزے رکھن دا انعام عطا فرما دے گا. انہوں بھی نیکی پورے مہینے دی مل جائے گی. نفلی 3 روزے رکھے تو سارا مہینہ روزے رکھن دا اجر و ثواب. منشا آپ دی ہے کہ امت دے اندر جو ہے نیکیاں لا شعبہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے. اس لئی بڑیاں آسانیاں اور آسانیاں اسی آسانیاں تو فائدہ بھی نہیں اٹھا رہے. اسی اپنی مستیاں دے اندر ہیں اور پھر کل معاشر دن پھر شرمندگی ہوئے گی. لیکن جن لوگوں نے وقت تھوڑا جہا اللہ نے دیتا زندگی دا انہوں ٹھیک طریقے گزاریا وہ کل معاشر دن شرمندہ نہیں ہون گے. کوشش کرنی چاہیے ہے. تقوی اوکھا کم ضرور ہے لیکن ایک گل یاد رکھنا، یہ بزرگاں کو سنیا ہے کہ جس بندے نو ڈرائیونگ کرنی نہیں آمدی او دے لئی اوکھی ہے، لیکن ڈرائیور رہی تو ڈرائیوری اوکھی نہیں ہے. کدی ویکھیا وہ نال سگریٹ بھی پی رہا ہوندا ہے، شیشے والے بھی ویکھ رہا ہوندا، گلاں بھی کر رہا ہوندا، نال وہ اپنی رفتار بھی بدل رہا ہوندا، سارا کچھ کر رہا ہے کیونکہ اس نو فن آ گیا ہے. تو مشکل ادوں کام ہوندا ہے جدوں نہیں کردا، جدوں اس فن وچ آ جائے پھر وہ کام دے لئی آسان ہو جاندا ہے. یہ تقوی بھی انج ہے کہ جے صاحب تقوی لوگاں دی مجلس وچ بیٹھنا شروع کر دے اس تے تھوڑا جہا زیادہ کوشش کر لے پھر یقین کر لو پھر یہ بھی آسان ہو جاتا ہے. اونج واقعی مشکل ہے کہ کسی نے آکھیا جائے کہ پوری زندگی نظر غیر ال اٹھا کے نہ دیکھ، بہت مشکل ہے. لوگ ضرور ملیں گے امت دے اندر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے جدو سرکار کو سن لیا کہ نظر نہیں اٹھانی، فرماندے نے زندگی ایک دفعہ بھی کسی غیر نو نہیں ویکھی. ڈٹن والی گل ہے نا. تو آپ ڈٹے تو اللہ پھر صلہ بھی دیندا. صلہ کی ملے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے میں بازار چو آیا ہاں تو اچانک جدو ملاقات ہوئی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نا تو آپ فرمان لگے انس تیری نظر نے خیانت کیتی. حضرت انس فرماندے نے 10 سال حضور دا غلام رہا، 10 سال حضور دی خدمت وچ رہے سن. تو گھبرا گئے، آکھن لگے عثمان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو بعد بھی وہی آ رہی ہے؟ آپ فرمان لگے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن دی فراست تو ڈرو، اللہ دے نور نال ویدا. کیا پھر تو انہوں پتہ کیویں لگ گیا؟ فرما اللہ دے نور نال دیکھیا ہے کہ تیری نظر خیانت کر کے آئی، توبہ کر. حضرت انس فرماندے نے صرف غلطی اتنی ہوئی ہے کہ انج دیکھیا ایک عورت وال، بس وہ عورت وال دیکھیا تو ایک دے اگے جدوں ملے تو نہ فرمایا تیری نظر نے خیانت کی تھی. اور ایک کمال حاصل تاں ہویا ہے کہ انہاں دی نظر نے زندگی خیانت کیتی نہیں. آپ فرماندے نے پوری زندگی کسی غیر عورت وال ایک ویری بھی نہیں نظر اٹھا کے دیکھی. یہ تقوی ہے. جس شعبے دے اندر تقوی ہے پھر اسے چی اللہ پاک نے اس تے عنایتاں بھی کیتیاں ہیں. اسی بھی تھوڑی تھوڑی ٹرائی ماریا کریے. اور یہ لئی خوبصورت طریقہ ہی ہے کہ ماحول اپنا بدل لوے بس سارے کام آسان ہو جاندے ہیں. نیکی کرنی آسان ہے، شرط ہکھنے شروع ہو جاؤ. گناہ آسان ہو جائے گا، گناہ والے کو بہ جاؤ. چوری کرنی آسان ہو جائے گی، چوراں دا دوست بن جائے، دیر ہی نہیں لگے گی. بنگ پینی اس لیے آسان ہے جڑا بنگیاں کو بانا شروع ہو جائے. بس ایک کو بات ہے اچھے لوگاں دے نال بیٹھنا شروع کر دے، اچھائی کرنا، نیکی کرنا او دے لئے آسان ہو جائے گا. ورنہ یقین کر لو بہت مشکل کام ہے. نہیں سمجھ ہوندی آپ چیک کر کے دیکھ لو. کتنے لوگ ان پڑھ سعودیہ جاندے نے عربی کیوں بولنا شروع کر دیندے نے؟ عربیاں کول بیٹھنا شروع کر دینے، مجبوری ہو گئی، عربی بولنا شروع ہو گئے. اتھو والے لوگ مزدوری کر دینے جاندے نے پشاور اس علاقے پشتو بولنا شروع کر دینے. کتنے ان پڑھ آدمی انگلینڈ چلے گئے، فرانس چلے گئے، جاپان چلے گئے، جتھے انگلش زبان ہے انگلش بول دیں، حالانکہ کوئی نہیں پڑھے ہو.
تو جس ماحول دے نال وابستہ ہوندا ہے او دے لیے مشکل نہیں رہندا، اس ماحول وچ ڈل جاندا ہے۔ تقوی لئی بھی خوبصورت طریقہ ہے، نیک صاحب تقوی انہاں نال دوستی بنا لے، کول بیٹھنا شروع کر لے، او ضرور بر ضرور صاحب تقوی ہو جائے گا۔ اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ کریم نیک صاحب تقوی لوگاں دے نال ہی اس دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی یہ سنگ اور سنگت برقرار رکھے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔